چنو اور منو۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہا کرتے تھے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ اسی جنگل میں دو چوزے چنو اور منو بھی رہتے تھے۔ دونوں چوزے بہت خوبصورت تھے۔ چنو نہایت شریف اور معصوم چوزا تھا۔ وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ دوسروں کی مدد کرنا اس کی بہت ہی اچھی عادت تھی، جبکہ منو نے اپنی شرارتوں سے پورے جنگل کے جانوروں کو تنگ کر رکھا تھا۔ سب جانور منو کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے منو کو شرارتوں سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی تھی اور وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ منو دل ہی دل میں چنو سے بہت حسد کرتا تھا۔ اسے یہ بات ہی بالکل پسند نہیں تھی کہ سب جانور چنو کی تعریف کریں، اس لیے وہ اکثر چنو کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ادھر منو چنو کو نیچا دکھانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ شیر کو چنو بن کر تنگ کر لیا جائے، اس طرح شیر چنو سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ سوچ کر منو شیر کی کچھار کی جانب چل پڑا، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ چنو تو پہلے ہی شیر کی عیادت کرنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ جب منو شیر کی کچھار کے پاس پہنچا تو اس نے بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ شیر کو تنگ کرنے کے لیے زور زور سے کہکے بھی لگا رہا تھا۔ شیر کی طبیعت چونکہ خراب تھی، اس لیے وہ منو کی حرکت پر غصے میں آ گیا۔ جب کافی دیر تک منو شور مچاتا رہا تو شیر نے کچھار کے اندر سے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے جو باہر شور مچا رہا ہے؟ کیا اس احمق کو معلوم نہیں ہے کہ جنگل کے بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے؟ شیر کی غصیلی آواز سن کر منو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہا، اب مزہ آئے گا، اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ حرکت چنو کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود باہر آ کر دیکھ لیں۔ شیر منو کا جواب سن کر دھاڑتا ہوا اپنی کچھار سے باہر نکلا تو چنو بھی شیر کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ ادھر جنگل کے باقی جانور بھی شیر کی دھاڑ سن کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ منو نے جب چنو کا نام لیا تو شیر فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو منو ہی ہے، کیونکہ چنو تو اس کی کچھار میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ چنو کو شیر کے پیچھے آتا دیکھ کر منو بہت ہی شرمندہ ہوا۔ جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے منو کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ اب منو کے اپنے جھوٹ کے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ منو نے چنو سے اور سب سے معافی مانگی اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حسد کرنا اور جھوٹ بولنا بہت ہی بری بات ہے۔